محترم صدر مجلس، مقالہ نگار حضرات، خواتین و حضرات، بہت اچھے مقالے آپ نے سماعت فرمائے۔ میں بغیر کسی مقالے کے حاضر ہوا ہوں، اور مقالے کے لیے جو عنوان متعین کیا گیا ہے وہ ہے جنگ آزادی میں مولانا آزاد کا کردار۔ زبانی جو میں عرض کروں گا اس میں بازگشت ہوگی ان چیزوں کی جو میں لکھتا تو جن میں لکھتا۔ عنوان کے تحت سب سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آزادی سے ہمارا کیا مفہوم ہے۔ جب تک ہم لفظ آزادی کو ڈیفائن نہیں کریں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، تب تک اس موضوع کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگ آزادی کی ابتدا کب سے ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ 1947 میں ملک کے آزاد ہونے کے ساتھ آزادی کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا یا اس کی شکل و صورت بدل گئی، اور وہ جاری ہے اب تک۔ ان تینوں سوالوں کا خاطر خواہ جواب دینے کے لیے کم از کم 100 سال کی ہندوستان کی تاریخ کا ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ مولانا آزاد نے 70 سال کی زندگی پائی۔ 1888 میں پیدا ہوئے، 1958 میں انتقال ہوا، 70 سال کی زندگی۔ لیکن اس 70 سال کی زندگی میں جو جدوجہد ہے، جو پیغام ہے، جو اصول پسندی ہے، جو مستقبل کا خواب ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے کم از کم عرصہ جو ہے وہ 100 سال ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم بات شروع کرتے ہیں 1857 سے۔ 1857 میں سب کچھ ختم ہو چکا۔ مغل ماضی کے تمام نقوش مٹا دیے گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا کوئی نقش باقی نہیں رہا، اور مسلمانوں ہی کا کیا، 1857 کے بعد پورے ملک میں کوئی ایسی طاقت نہیں رہ گئی جو انگریزوں کی حکومت کو للکار سکے یا اس کے خلاف کامیاب مزاحمت کر سکے یا مزاحمت کی ابتدا بھی کر سکے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت 4 گروپ تھے جو کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ ہم اسے آزادی کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں۔ ایک گروپ وہ تھا جو انگریزوں کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا تھا کہ انگریز نہ آتے تو مسلمانوں کے اقتدار سے ہمیں آزادی نہ ملتی۔ ایک طبقہ وہ تھا۔ ایک دوسرا طبقہ وہ تھا انقلابیوں کا۔ راکھ کے نیچے کچھ چنگاریاں تھیں، دبی ہوئی تھیں، اوپر سے احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تاریخ میں اس کے نقوش باقی ہیں اب تک، اور اس کے سب سے نمایاں اثرات بنگال میں تھے۔ ایک تیسرا گروپ مسلمانوں میں جس کی نمائندگی سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے 2 طرفہ رول ادا کیا۔ ایک طرف انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی سب ختم ہو گیا، اب انگریزوں سے لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے تو کس بنیاد پر کی جائے، کیا ہمارے پاس رکھا ہے۔ اور انگریزوں سے یہ کہا کہ 1857 میں جو کچھ ہوا، مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، جسے آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں جنگ آزادی کا، تو اس میں تنہا ان کا قصور نہیں تھا، اس میں آپ کی ان پالیسیوں کا بھی اثر تھا۔ اگر یہ غلط پالیسیاں نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ نہ لڑی گئی ہوتی۔ ایک چوتھا گروپ بھی تھا۔ اچھا، یہ سر سید کی باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگے تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کو سمجھایا، ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ آیا، اور سر سید کا فارمولہ یہ تھا کہ جب ماضی کو رونے کے بجائے مستقبل کی فکر کی جائے اور ایڈمنسٹریشن کا حصہ بننے کے لیے اتنی استعداد پیدا کی جائے کہ انگریز ہمیں اپنے ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ دھیرے دھیرے ریسسٹنس کے ساتھ مسلمان ان کے ساتھ آنے لگے تھے۔ لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے فارمیشن کے ساتھ سر سید احمد خان کے جو بیانات ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے گروپ میں بھی، ان کے جماعت میں بھی، اس گروہ میں بھی جس کی وہ قیادت کر رہے تھے، اضطراب اور بے چینی پائی جانے لگی، اور سب سے پہلے نعرہ بغاوت بلند کیا علامہ شبلی نعمانی نے۔ 16 سال کی رفاقت تھی ان کی، وہ مداح تھے شبلی کے، لیکن
तमाम तर मदह के बावजूद, तमाम तर मोहब्बत के बावजूद, तमाम तर तासुर के बावजूद जो बात उन्हें समझ में नहीं आई उसके खिलाफ उन्होंने अलम में बगावत कर दिया, सर सैयद से जुदाई अख्तियार की, अलग हो गए। और इसके अलावा एक जमात था, गरोह था, जिसे उलमा का हम गरोह कह सकते हैं। अब लफ्ज उलमा को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है। किसने किस मदरसे में तालीम हासिल की, उस वक्त कितने मदरसे थे, इसका तायुन नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग किसी आलिम के पास जाते थे, उसके घर में ही मदरसा होता था, वहां से दरस नज़ामी की पूरी तालीम लेके हासिल करके बाहर निकलते थे, उन्हें मौलवी कहा जाता था। बहुत से लोग खानकाहों में तालीम हासिल करते थे। तो हमने मेयार ये बनाया है कि उस जमाने के तस्करों में और हिस्ट्री में जिनके नाम के साथ लफ्ज मौलवी का इस्तेमाल हुआ है, हम उसको मौलवी मान देते हैं। यही एक तरीका हमारा है। और इस एतबार से देखें तो मौलवी हजरात का, उलमाए कराम का गिरोह भी 4 हिस्सों में बटा हुआ, 4 हिस्सों में बटा हुआ था। उलमाए कराम का एक गिरोह तो वो था जिसने सीधे सीधे तर्क इस्लाम कर दिया, ईसाई हो गया, नसरानी हो गया। और सिर्फ नसरानी नहीं होने पर इक्तफा नहीं किया, उसने इस्लाम पर एतराज़ात किए और ईसाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों से इस्लाम के खिलाफ मुनाजरे किए। मौलवी सफदर अली और मौलवी इमादुद्दीन के नाम बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में, उनकी तफसीलात किताबों में हैं। एक दूसरा तबका था जिसने तर्क इस्लाम तो नहीं किया, अपने मुसलमान होने पर कायम रहा वो, लेकिन उसने हर वो काम करने को अपनी शान समझा जिससे अंग्रेजों की खुशनुदी हासिल होती हो। अंग्रेजों की खुशनुदी को ही उसने अपना मजहब बना लिया। मसलन मौलवी रज्जब अली, ये बहादुर शाह जफर की मुशावरती काउंसिल के रुकन थे, ये बहादुर शाह जफर के मोतमद थे, ये उसके बहादुर शाह जफर के बारूद खाने के निगरां थे। और सिखों के बालों में, उनकी पगड़ियों में और जूतों के तलों में और चपाती के अंदर लिख के पर्चे भेजा करते थे। और किले मोहल्ला की खबरें बाहर इन्होंने भेजी। अगर ये ना होता तो किले मोहल्ला को फतह कर लेना इतना आसान ना होता। उस जमाने के जो तारीखें लिखी गई हैं, केव ब्राउन की जो किताब है 1850 दिल्ली एंड पंजाब 1857, और दूसरी किताबों में बहुत तफसील के साथ बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया गया इनका। अच्छा, आप ये कह सकते हैं, हमारे दिल में भी ख्याल आता है कि मुमकिन है अंग्रेजों ने इन्हें बदनाम करने के लिए ये सब लिख दिया, लेकिन तहकीकात चिश्तिया की नाम की किताब, उर्फ़े आम में जिसको बागीचे रजब अली कहते हैं, ये खुद रजब अली की लिखी हुई किताब है। उस किताब में जो इन्होंने अंग्रेजों को जिन लफ्जों में याद किया कि भाई कितने हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ी इनायत की और ये किया और वो किया और इतने रुपये दिए और कुछ, फिर उससे मैंने ज़ियारत की और हज के लिए हाजिर हुआ और पूरी तफसीलात लिखी है। तो बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा भी हज करने के लिए जी चाहता है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 मरतबा हज कर चुके हैं, लेकिन हम उस दिन से पनाह मांगते हैं कि मुल्क किससे हम गद्दारी करें और हमें कोई पैसा दे और उससे हम हज करें। हम ऐसे हज के तस्वुर के कायल ही नहीं। बड़ी शर्मिंदगी होती है उस वक्त वो पढ़ते। उलमाए कराम का एक तीसरा गिरोह भी था। नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, बरगुज़ीदा शख्सियतें थी, लेकिन उस वक्त के हालात को वो समझ नहीं सके। जैसे मौलाना फजल हक खैराबादी, मैंने अपनी किताब में भी उनका जिक्र किया है, बाज़ हलकों में नागवारी का भी एहसास हुआ। देखिए, मौलाना फजल हक खैराबादी बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत थे, हम उनका एहतराम करते हैं, उनका इकराम करते हैं, उनके इल्म का, उनके तक़वा का, उनकी बुजुर्गी का। उनके मर्तबे को कम करना मकसूद नहीं है, लेकिन तारीख से यह बात साबित नहीं होती कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। वो एक और मौलाना फजल हक थे, रामपुरी सुम्मा शाहजहांपुरी, जिन्होंने यह फतवा दिया था और नाम की मुशाबिहत की बुनियाद पर अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेज की अदालत में यह मुसलसल ये कह रहे थे कि भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बीमार हूं और गलत आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और वो पूरी मिसल मालिक राम और मौलाना अरशी ने उसको बरामद कर दिया, उस पर मज़ामीन लिखे। तो वो नेक आदमी थे और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान भेजा गया तो उन्होंने अंग्रेजों की मजम्मत में कसायद लिखे हैं, बड़े रूह को तड़पा देने वाले कसायद है वो। तो उनकी बुजुर्गी का एहतराम करते हुए कि भाई वो उस वक्त उस हालात को वो समझ नहीं सके, हजारों उलमा की तरह। उस वक्त के हालात ऐसे थे, हम लोग होते तो शायद हम भी किसी ना किसी गलतफहमी में मुब्तला रहे। चौथा जो ग्रुप था वो तहरीक वलीउल्लाही के उलमा का था।
اور تحریک ولی اللہ کے جو علماء تھے وہ آج سے نہیں، وہ ٹیپو سلطان کے زمانے سے ہی وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ اس میں شریک تھے۔ آپ ٹیپو کے بارے میں ویلسلے پیپر میں جو کچھ ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی امام ربانی مجدد الفسانی کے خطوط کا، مکتوبات کا حوالہ دیا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کی تحریک سے وابستگی اس کے بعد کے لوگوں کو۔ تو وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور پھر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب ملک پر ہم پر جہاد فرض ہو گیا ہے، ہمیں انگریزوں سے باہر نکالنا چاہیے اور ان سے لڑنا بھڑنا ہمارا فرض عین ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ٹکراؤ ہوتا رہا، جس کی مکمل شکل 1857 میں جاری ہوئی۔ مولانا آزاد 1888 میں، اب ان حالات میں آپ مولانا آزاد کو سمجھیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ لگتا ہے کہ یہ عجوبہ روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ ان کو جنگ آزادی کی قیادت کرنا ہے۔ 1888 میں پیدا ہوئے، 1898 میں ہندوستان آئے، 10 سال کی زندگی وہیں گزری، اور یہاں ہندوستان آئے 1899 میں پہلا رسالہ جاری کیا ہے، نیرنگ خیال۔ 11 سال کی عمر رہی ہوگی، 11 سال میں ایک رسالہ نکال رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے مکے کی کیا زبان رہی ہوگی، کلکتہ کی کیا زبان رہی ہوگی، لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ ذرا تصور کیجیے۔ آپ یہ تو لگ رہا ہے کہ بھائی قدرت نے خاص اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ 1800 والدہ کے انتقال ہو گیا تھا تو 1901 میں ان کی شادی ہو گئی۔ 1901 میں دوسرا رسالہ جاری کیا نیرنگ المصباح کے نام سے۔ 1902 میں ایک کتاب لکھی اعلان الحق، صاحب تصنیف ہو گئے۔ 1903 میں درس نظامی سے فراغت اختیار کر لی۔ 1905 میں عراق کا دورہ کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ 1905 میں مولانا آزاد کی کیا عمر رہی ہوگی؟ 1888 اور 16-17 سال، 17 سال کی عمر۔ 17 سال کا بچہ ہمارا اورنگ آباد سے خلد آباد جائے تو ہم 4 مرتبہ اس کو اسٹیشن تک دیکھنے کے لیے جائیں گے، چھوڑنے کے لیے جائیں گے، ٹیلی فون سے خیریت پوچھیں گے۔ میرا بچہ نے جب انجینئرنگ کرنے کے بعد اپنی دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہلا سفر کیا تو میری اہلیہ کے ٹوائلٹ جانے کا فریکوینسی بڑھ گئی تھی، مطلب دن میں 4 مرتبہ جانے لگی تھی۔ یہ گھبراہٹ تھی، یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ روز عراق جا رہے ہیں، اور 16-17 سال کی عمر آتے آتے تک بنگال کی حکومت، پنجاب کی حکومت، دلی کی حکومت، یو پی کی حکومت نے بین کر دیا کہ آپ ان صوبوں میں نہیں آ سکتے۔ سکتا یہ ہے کہ قدرت نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا، اور آتے وقت اعلان الحق کو پڑھیے، نیرنگ خیال کو پڑھیے، المصباح کو پڑھیے، الندوہ کو پڑھیے، لسان الصدق کو پڑھیے، اس کے بعد الہلال اور البغاء کو پڑھیے، وکیل امرتسر کو پڑھیے، اور دوسری جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزادی کا تصور ان کے ہاں صرف یہ نہیں تھا کہ حکمراں بدل دیے جائے، بلکہ ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ ذہنیت بدل دی جائے۔ وہ آزادی چاہتے تھے جہل سے، وہ آزادی چاہتے تھے توہم سے، وہ آزادی چاہتے تھے شکست خوردگی سے، اور ان سب کی تبدیلی کے لیے انہوں نے اپنی تحریر کو اعلی کار بنایا۔ شروع میں ان کے مراسم تھے بنگال کے انقلابیوں سے، لیکن جلدی سے ان کو خیال آیا کہ نہیں، یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ چیز نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے علیحدگی اختیار کی۔ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کا رخ عوامی ذہنی بیداری کی طرف ہوئی، اویکننگ کی طرف، ذہنی بیداری کی تحریک کی راہ سے پھر وہ کانگریس کی طرف آئے، اور کانگریس میں جو انہوں نے رول ادا کیا ہے، 2 مرتبہ عبوری صدر بڑھے، انٹریم پریزیڈنٹ۔ جب کبھی کوئی جھگڑا ہوا کانگریس کے اندر، جب کبھی اختلافات ابھرے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی مولانا آزاد اسے سلجھائیں گے۔ 1930 میں اور 1939 میں وہ انٹریم پریزیڈنٹ ہوئے، 1923 میں منتخب ہوئے، 1940 میں منتخب ہوئے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ اور 1940 میں جب منتخب ہوئے تو کیبنٹ مشن سے اور شملہ کانفرنس میں سب نے کانگریس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی۔ کانگریس کی پوری تفصیلات کو آپ پڑھ لیجئے، تب آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا، آپ کو میری اس بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا
کہ یہی نہیں کہ مولانا آزاد نے جنگ آزادی میں شرکت کی ہے، بلکہ جنگ آزادی کے کردار کے تعین میں بھی ایک اہم رول ادا کیا ہے. کہ ملک کے جنگ آزادی کا کوئی کریکٹر متعین نہیں ہو سکتا تھا، بڑے اختلافات تھے ان میں بھی، اور ان کی آزادی کا جو تعین یہ تھا کہ اس ملک سے بدیسی ذہنیت کو بھی نکالا جائے، بدیسی حکمرانوں کو بھی نکالا جائے، اور سائنٹیفک بنیادوں پر ہندو اور مسلمان اور دوسری قوموں کو متحد ہو کر ہندوستان کو ایک ایسی قوت میں تبدیل کیا جائے کہ کوئی بھی قوت اس کی طرف نگاہ بد سے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے. اور اس کام کو کر رہے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ، اور یہ منزل آسان تھی ان کے لیے. لیکن ایک کانسپریسی ہیش کی گئی تھی 1914 میں یورپ میں، اور اسی وقت طے کر لیا گیا تھا کہ عربوں کے درمیان، عرب ممالک کے درمیان اسرائیل نام کا ایک ملک بنے گا، اور سب کانٹیننٹ کو تقسیم کر کے ایک نیا ملک پاکستان بنایا جائے گا. تو دھیرے 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 کس طرح پنڈت نہرو کو ہموار کیا گیا، کس طرح سردار پٹیل کو ہموار کیا گیا، کس طرح دوسرے لیڈران کو ہموار کیا گیا، کس طرح آخری شخص جو تھے مہاتما گاندھی وہ بھی اس میں ہموار ہو گئے. اور جب مولانا آزاد کو یہ لڑا کہ نہیں ہم اس ملک کی وحدت کو بچا نہیں سکتے اس لیے کہ سب طے کیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ ملک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے گا جس کے بارے میں کچھ رائے نہیں قائم کی جا سکتی. ان سے زیادہ روشن دماغ شخص پنڈت نہرو ہیں، تو پنڈت نہرو کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اور پھر پنڈت نہرو کے ساتھ کوششیں کرتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو ایک خواب عطا کرنے کی کوشش کی، ایک پالیسی عطا کرنے کی کوشش کی، ایک نظریے پہ قائم رکھنے کی کوشش ادا کی، اور پھر مسلمانوں سے مخاطب کیا. 2 کانفرنس، ایک لکھنؤ کانفرنس اور ایک دلی کی جو جامع مسجد میں تقریر ہے، اس میں بھی کچھ اشارے ہیں لیکن دوسری جگہوں پہ ہیں. مولانا نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا، اور نہ کبھی انہوں نے کہا مسلمانوں کے مجمع میں آ کر کہ بھئی تم میلے کپڑے کی ایسی گٹھری ہو جسے صرف کانگریس کے گھاٹ پر دھویا جا سکتا ہے. نہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. کبھی یہ نہیں کہا کہ تنہا جماعت ہے جس میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے. انہوں نے طنز کیا ہے کہ بھئی کل تک آپ جانتے تھے کہ صاحب وہ مسلم لیگ ہے تو مسلم لیگ میں تھے، آج دیکھا کانگریس کو زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں تو آپ کانگریس پہ آ گئے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اپنے اندر وزن پیدا کرو. یہاں بہت سی سیکولر پارٹیز ہیں، یہاں بہت سی انسانیت دوستی کا مظاہرہ کرنے والی پارٹیز ہیں، یہاں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر اس ملک کی تقدیر کو پلٹنا چاہتے ہیں. وہاں جہاں آپ کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ مولانا آزاد کا پیغام رہا ہے. تو مولانا آزاد کے بارے میں اپنے عنوان کے تحت میں نے 3 سوالات قائم کیے تھے. جواب یہ ہے کہ مولانا آزاد نے صرف سیاسی آزادی کی بات نہیں کی، مولانا آزاد نے معاشی آزادی کا بھی تصور دیا، توہم سے آزادی کا تصور بھی دیا، فرقہ واریت سے آزادی کا تصور بھی دیا، ایک ایسے ذہن کی آبیاری کی بات کی جو سائنٹیفک ذہن ہو، انسانیت دوست ذہن بھی ہو، اور اس میں روحانیت بھی شامل ہو. سائنٹیفک کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، اس میں اخلاق بھی شامل ہو، اس میں تہذیبی بصیرت بھی شامل ہو. اور پھر جس جنگ کی انہوں نے رہنمائی کی اس میں صرف شرکت نہیں کی بلکہ اس کو ایک کیریکٹر عطا کیا، ایک تصور عطا کیا، ایک براڈ بیس عطا کیا، مستقبل کا ایک پلیٹ فارم عطا کیا جس کے اوپر ہندوستان کو مستحکم ہونا تھا. اور 1947 کے بعد ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. بہت سے موقعوں پر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. وہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مطمئن نہ ہوتے، اپنی بے اطمینانی کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں اپنی تقریروں اور اپنے بیانوں میں انہوں نے کر دیا ہے. آج ان کے سامنے اگر کسی ہائی کورٹ کے کسی جج نے آستھا اور بلیف کی بنیاد پر کوئی ججمنٹ سنایا ہوتا تو مولانا آزاد شاید پہلے شخص ہوتے جو ایک نئی جہاد آزادی کے لیے اور آزادی کی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ تقریر، وہ ان کا کردار وہاں ختم نہیں ہوا. مولانا آزاد اگر پچھلے حالات کو دیکھیں، آپ ماضی کو دیکھیں، 1947 کے بعد کے پہلے کے حالات کو دیکھیں، اس منظر میں مولانا آزاد کو دیکھیں تو مولانا آزاد کی روح یہ کہتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے.
اور اگر آج کے حالات میں دیکھیں، الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کے حالات میں دیکھیں تو وہی مولانا آزاد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔